حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے دو حدیثیں ہیں، دونوں حدیث قدسی ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے اور دونوں سلسلۃ الذہب سے ہم تک پہنچی ہیں۔ سلسلۃ الذہب ہمارے محدثین کے اصطلاح میں وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں معصوم نے معصوم ہی سے نقل کیا ہو۔ میرے سامنے تشریف فرمائے برادر معظم حضرت علامہ سید القدر رضوی صاحب، پروردگار انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول حیات عطا فرمائے۔ جب میں الف بے پڑھ رہا تھا، ظاہر ہے کہ یہ مجھ سے 10 برس بڑے ہیں، اس وقت یہ ان حدیثوں کو جمع کر رہے تھے جو احادیث سلسلۃ الذہب ہیں۔ تو اس وقت سے میرے کانوں میں یہ حدیثیں پڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر بعد میں نے بھی طالب علمی کا کچھ ثبوت دیا، کچھ جستجو کی، کچھ تلاش کی، کچھ مطالعہ کیا، لیکن الفضل للمتقدم، جس نے پہل کی فضیلت تو اس کی ہے۔ تو ہمارے کانوں میں، میرے کانوں میں سب سے پہلے یہ حدیثیں ان کی زبان سے پہنچی۔ خدا ان کا سایہ پربرکت برقرار رکھے ہمیں۔ کہ احادیث سلسلۃ الذہب وہ حدیثیں ہیں جس میں معصوم نے معصوم سے نقل کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے والد ماجد امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، امام موسیٰ الکاظم نے اپنے والد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے امیر المومنین سے، انہوں نے پیغمبر سے، انہوں نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے حضرت حق سبحانہ و تعالی سے یہ بیان نقل فرمایا۔ کیا؟ اب دو بیانات ہیں ایک ہی سلسلے سے۔ ایک یہ ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ دوسری حدیث صرف پہلا فقرہ مختلف نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی حدیث میں ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، اور دوسری حدیث میں ولایت علی ابن ابی طالب حصنی۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے۔ فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ دونوں حدیثیں معصوم سلسلوں سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ایک میں کہا گیا کلمۃ لا الہ الا اللہ، ایک میں کہا گیا ولایت علی۔ دونوں کو کا استعارہ کیا؟ حصنی، یہ اللہ کا مضبوط قلعہ ہے۔ گویا لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی اللہ کا مضبوط قلعہ ہے، اور ولایت علی ابن ابی طالب بھی اللہ کا مضبوط قلعہ ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ دونوں میں کیسا ربط ہے، توحید و ولایت میں کیسا زبردست تعلق ہے، کیسی وحدت ہے، کیسا رشتہ ہے، کیسا تعلق ہے، کیسا ربط ہے۔ اور اسی لیے حدیثوں میں ہے بار بار، اور ہمارے تجربے میں ہے، جو نفس پرست ہوتا ہے وہ خدا پرست نہیں ہو سکتا۔ جو دنیا پرست ہوتا ہے وہ خدا پرست نہیں ہو سکتا۔ جو سرمایہ پرست ہوتا ہے وہ خدا پرست نہیں ہو سکتا۔ جو شہوت پرست ہوتا ہے وہ خدا پرست نہیں ہو سکتا، اور جو خدا پرست ہوتا ہے وہ دنیا پرست نہیں ہو سکتا، وہ سرمایہ پرست نہیں ہو سکتا، وہ نفس پرست نہیں ہو سکتا۔ اور جو خدا پرست ہوتا ہے ہمیں وہی علی کا بندہ نظر آتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی بندگی، علی ابن ابی طالب کی پیروی، علی ابن ابی طالب کی غلامی مشرکوں کا کام تھوڑی ہے۔
علی کی غلامی کافروں کا کام نہیں ہے، علی کی غلامی مشرکوں کا کام نہیں ہے، علی کی غلامی وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا ہو، حب خدا ہو، یقین خدا ہو۔ دل میں خوف خدا ہوگا تو علی یاد آئیں گے، دل میں خدا کی محبت ہوگی تو علی یاد آئیں گے، دل میں خدا پر یقین ہوگا تو علی یاد آئیں گے۔ شرک کا حب علی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ شرک، کفر، بت پرستی، ارے بھلا کوئی بت پرست کسی بت شکن سے عشق کر سکتا ہے؟